کو ٹال دیتا ہے. جب موت کو ٹل سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار اپنے کیے ہوئے فیصلے، تحریر کیے ہوئے قسمت کو تبدیل کرتا ہے. بے شک. دو وجوہات کی بنا پر. وہ دو وجوہات کون سی ہیں؟ ایک ہے دعا اور دوسرا ہے صدقہ. صدقہ لفظ نکلا ہے صدق سے، یعنی کہ سچائی سے، سچے دل سے، بالکل سچائی کے ساتھ. اگر آپ کسی کی پیٹ کی بھوک، سب سے بڑا صدقہ یہ ہے آپ کسی کے پیٹ کی آگ کو بجھا دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، یہ وہاں پر بڑا مقبول ہے. اللہ کے گھر میں یہ بڑا مقبول ہے صدقہ. اگر آپ نے کسی کو کھانا کھلایا بھوکے کو. تو دیکھیے میں عرض کروں گا سب سے پہلے ایک واقعہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا مجھے تمام جو اطباء ہیں جواب دے چکے ہیں اور مجھے ایسا مرض لاحق ہے کہ اب ڈاکٹروں نے کہا ہے، طبیبوں نے کہا ہے کہ کوئی اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے. میں کیا کروں، آپ کو علاج بتائیے. تو اب دیکھیے جواب کیا آتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی بیوی کو حق مہر ادا کر دیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ حق مہر کے پیسوں میں سے شہد خرید کے لاؤ. اچھا. وہ گیا جلدی سے بیوی سے حق مہر کے پیسوں میں سے شہد خریدا اور شہد خرید کے لانے کے بعد مولا کے پاس، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بارش کا پانی موجود تھا. اس بارش کے پانی میں اس کو ملایا اور سورہ الحمد شریف پڑھی. اور اس سے کہا کہ پی لو، اور پھر اس سے کہا کہ چند دن اسی طرح صبح شام پینا. چند دن کے بعد وہ بالکل صحت یاب ہو گیا، اس کی بیماری دور ہو گئی. اب وہ حیران تھا کہ یہ کیسے ہو گیا معجزہ. اب اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا کہ یبن رسول اللہ، یہ مجھے بتائیے، یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ معجزہ ہوا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ کیا راز ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا ایک پیسہ ہے جو بہت ہی پاک ہے، وہ عورت کا حق مہر ہے، تو بہت ہی پاک پیسہ ہے. اور ایک پانی ہے جو بہت ہی پاک ہے، وہ بارش کا پانی ہے. جب ان دونوں پاک چیزوں کو آپ نے ملایا اور اس پر اللہ کا کلام سورہ الحمد کی تلاوت کی، تو اس کے بعد اللہ نے آپ پر رحم کیا اور آپ کی مہلک بیماری کو دور کر دیا. تمام اطباء عاجز تھے. اب سوالات یہاں پر یہ اٹھتے ہیں، مجھ سے فیس بک پہ بہت ساری خواتین پوچھتی ہیں کیا صرف مرد پی سکتے ہیں یہ پانی حق مہر کا، حق مہر سے خریدا ہوا شہد کا پانی؟ نہیں، عورتیں بھی پی سکتی ہیں. اور یاد رکھیے حق مہر کا پیسہ جب آپ کو حق مہر مل جائے، یہ بہت خاص ترین پیسہ ہے. اس کو آپ سنبھال کے رکھیے. آپ کے گھر میں خواتین جس کا حق مہر کا پیسہ ہے، اس کی اگر اماں بھی بیمار پڑتی ہیں، بچے بھی بیمار پڑتے ہیں، ابا بھی بیمار پڑتے ہیں، ان سب کو بھی اس حق مہر کے پیسے سے شہد خرید کے بارش کے پانی میں ملا کے اس پہ سورہ الفاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کے پلایا جائے. جو ایسی بیماریاں ہیں جو مہلک ترین ہیں، میں نام لوں گا، کینسر، ٹی بی، فالج، لقوہ، کووڈ، نمونیا، یہ تمام بیماریاں جو ہیں یہ جان لیوا بیماریاں ہیں. یہ تمام بیماریاں اب بآسانی ہمارے تجربے میں ہیں کہ وہ دور ہو جاتی ہیں. میرے اپنے والد کا قصہ سب سے پہلے بیان کروں کہ میرے والد کو 92 میں کینسر ہوا اور جبڑے میں بلال بھائی یہاں پر ٹیومر ہوا تھا اور اتنی باہر آ گیا تھا کہ شکل ہیبت ناک ہو گئی تھی. تو میرے والد کپڑا ڈھک کے رکھتے تھے. تو میرے والد نے کیا کرا کہ میرے والد نے یہ آب زمزم میں اور شہد ملا کے یہ پانی اسی طرح حق مہر کے پیسے سے وہ پیا. اور پینے کے بعد چند دن ہی گزرے تھے کہ رات کو میرے والد کے کمرے میں ایک طغرا لگا ہوا تھا، ایک تصویر لگی تھی جس میں خانہ کعبہ کی تصویر بنی تھی اور مسجد نبوی کی تصویر بنی تھی. تو ایک رات میرے والد رونے لگے اور روتے ہوئے آنسوؤں سے کہا پروردگار تو معجزہ دکھا دے اپنا، میں تیرے در کا فقیر ہوں، مجھے معجزہ دکھا. آپ یقین کریں جو 7 مہینے ابو ظہبی میں میرے والد نے یہ تکلیف اٹھائی اور 3 مہینے کراچی میں، اور بایوپسی کے بعد معلوم چلا تھا کینسر ہے اور 3rd اسٹیج ہے. میرے والد کے جو 10 مہینے میں یہ بخار اتنا آ گیا تھا، ایک رات میں صبح بالکل ریموو ہو گیا. شاید لوگوں کو یقین نہ آئے لیکن میرے خاندان کے لوگ جو جانتے ہیں مجھے اور جو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ مانیں گے. میرے والد کو اللہ نے شفا دی.